اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ خداوند متعال تمام مومنین مومنات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ نہایت مختصر وقت میں چند عرائض آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عرض خدمت یہ ہے کہ ہم نے یہ سلسلہ بحث شروع کیا اور انشاءاللہ سلسلہ وار بیان کرتے جائیں گے۔ ایام عید قربان اور ماہ ذی الحجہ اور اس میں ایام غدیر۔ ایام غدیر کا بیان بہت ہی اہم ترین ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر غدیر کو لوگ یاد رکھتے تو نہ در بطول جلایا جاتا اور نہ ہی واقعہ کربلا پیش ہوتا۔ لوگ غدیر کو بھول گئے۔ لہذا علماء کی تاکید ہے کہ جس طرح ہم ایام عاشورہ مناتے ہیں اسی طرح ہم ایام فاطمیہ کو بھی منائیں اور غدیر کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ ماہ ذی الحجہ 10 ہجری خداوند متعال نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت ہی اہم ترین سال قرار دیا۔ 10 ہجری ماہ ذی الحجہ پیغمبر اکرم نے ظاہراً تاریخ میں یہ ملتے ہے کہ یہی پہلا اور آخری حج انجام دیا تھا۔ پہلے حالات ہی ایسے تھے، مشکلات تھیں، جنگیں تھیں مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ، تو کامیاب نہ ہو سکے۔ یہی 10 ہجری کا سال تھا کہ پیغمبر اکرم نے اپنا حج انجام دیا۔ اللہ نے اعلان فرمایا کہ اس سال حج توحیدی ابراہیمی کو بھی انجام دیں، اور گویا کہ دوسری اہم ترین چیز اپنی جانشینی کا بھی اعلان فرمائیں۔ تو پیغمبر اکرم کو جو ہی یہ حکم جاری ہوا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لوگوں کے درمیان اعلان فرمایا کہ تمام لوگ یہ مطلع ہو جائیں کہ اس سال میرے ساتھ حج بیت اللہ، حج توحیدی ادا کرنے کے لیے تمام مسلمان اور تمام مسلمات یعنی مرد و زن آمادہ ہو جائیں اور تمام اسلامی مملکتوں میں یہ پیغام پہنچایا کہ اس سال حج اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول جا رہے ہیں تو پیغمبر اکرم نے اپنے تمام ازواج کو بھی ساتھ لیا، مہاجرین کو بھی ساتھ لیا، انصار کو بھی ساتھ لیا، اور تاریخ میں ملتا ہے 1 لاکھ سے زیادہ افراد تمام اسلامی ریاستوں سے، ممالک سے پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ مولا علی علیہ السلام جو اس وقت یمن تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو مولا علی علیہ السلام نے وہیں سے ظاہراً ملتا ہے کہ 66 قربانیاں لے کر مولا علی علیہ السلام یمن سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ پیغمبر اکرم نے سب سے پہلا کام یہاں پر، چونکہ پہلا حج تھا پیغمبر اکرم کا اور ظاہراً ان لوگوں کا بھی پہلا ہی حج تھا، تو پیغمبر اکرم نے تمام مہاجرین، انصار، زن و مرد تمام کو
حج کے احکام بتائے اور بتایا کہ عملی طور پر حج کیسے کیا جاتا ہے. یعنی پیغمبر اکرم خود معلم حج تھے. وہاں پر بتائے، حج کے احکام بتائے، حج کے مناسک بتائے کہ کون کون سی چیز حج میں واجب ہے. حتیٰ کہ یعنی عمرہ تمتع جو کہ مسجد شجرہ سے احرام باندھتے ہیں اور پھر وہاں آتے ہیں مکہ کی طرف، اور یہ تمام احکام جو ہے عمرہ کے اور حج کے پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتائے اور حج بیت اللہ انجام پایا. لوگ مینا میں جمع تھے، تمام جو حجاج تھے مینا میں، یعنی وہاں مینا میں رہ کر 2-3 دن رہ کر وہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں شیاطین کو، اور رمی جمرات جس کو کہا جاتا ہے. یعنی اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا وہاں پر، باقی واجبات ہوتے ہیں، عبادت ہوتی ہے اور فقط یہ رمی جمرات ہوتی ہے. اور یہاں پر یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی وہاں پر نہ رہنا چاہتا ہو، رمی جمرات کر کے اگر مکہ آنا چاہتا ہو تو وہاں آ کر پوری رات جاگنا پڑے گا، یہ مسئلہ ہے. لیکن اگر وہاں مینا میں رہے تو وہاں پر جاگنا لازم نہیں ہے، فقط رمی جمرات کر کے آئے اپنے خیموں میں اور وہاں پر واجب نماز جو ہے اور وہ عبادات وہ انجام دے اور جی بھر کر سوئے، کوئی مسئلہ نہیں. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام حجاج، انصار و مہاجرین اور تمام خواتین، حتیٰ پیغمبر کی ازواج بھی وہاں مینا میں موجود تھے کہ دوسرا پیغام بھی پروردگار عالم کی طرف سے آ گیا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سب علم تھا، لیکن پیغمبر اکرم یکدم نہیں بتانا چاہتے تھے کیونکہ یہ خطرہ تھا، اور پیغمبر اکرم کو یہ خدشہ محسوس ہوا اور یہ گھبراہٹ محسوس ہوئی، پریشان ہوئے کہ اگر میں یک بارگی ان کو بتا دیتا ہوں، ایک ہی بار بتا دیتا ہوں تو یہ لوگ میری بات کو نہ مانیں گے، میری بات کو ٹھکرائیں گے اور کہیں گے کہ یہ داماد کو یہاں پر اعلان کرنے کے لیے یہاں پر ہم لائے ہیں. تو پیغمبر اکرم نے اپنی وہاں پر 2 تقریریں کی. 2 تقریروں کے درمیان پیغمبر اکرم نے پہلے اپنے بارے میں اپنا مقام لوگوں کو واضح تو تھا، لیکن مزید واضح اور اپنی اطاعت اور اپنی اولویت بے تصرف، اور اس کے بعد جو ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 تقریریں کی، ان میں ایک زمینہ سازی کی تاکہ لوگ جو ہے وہ اس کے لیے آمادہ ہو جائے. ظاہر ہے کہ لوگوں نے اقرار کیا پیغمبر اکرم کی ولایت اور ان کی رسالت جو ہے اور ان کی اولا بتصرف ہونا، ان کا لوگوں نے اقرار کیا. اس اقرار کے بعد پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے روانہ ہوئے تو وہاں راستے میں جب مکہ سے جاتے ہیں مدینہ کی طرف، ایک راستہ آتا ہے مقام جحفہ. وہاں پر پرانے درخت تھے، کچھ پانی کا بھی کچھ انتظام تھا، وہاں آرام کرنے کی بھی کوئی جگہ تھی اور وہاں پر قافلے آ کر آرام کیا کرتے تھے. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب اللہ کے حکم کے مطابق ہی تھا. تو پیغمبر اکرم نے وہاں پر ڈیرے ڈال دیے اور انہیں کہا کہ جو آگے چلے گئے وہ پیچھے آ جائے، جو پیچھے ہے وہ ہمارے ساتھ مل جائیں. نماز ظہر پیغمبر خاتم نے وہاں پر ادا کی. حضرت ابوذر، سلمان، ابوذر، عمار اور مقداد سے ارشاد فرمایا کہ آپ پلانوں کا منبر بنائیں. یعنی وہ لوگ جو آئے ہوئے تھے حجاج اونٹوں پر، اونٹوں کے پلان اتروا لیے اور وہاں پر منبر بنایا، اور پھر وہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. یہ پیغام اللہ کے رسول نے فرمایا. یا ایھا الرسول، اے رسول. یہاں پر یا محمد نہیں کہا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یہ نہیں کہا، یاسین نہیں کہا، یہاں پر حبیب نہیں کہا، بلکہ یہاں پر تذکرہ کیا ہے پیغمبر اکرم کے عہدے کا.
اور یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ جب اللہ ان کو رسول یا ایھا الرسول یعنی میرا نمائندہ اور رسول کہہ کر پکار رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا یہاں پروگرام آگے بھی کسی نمائندگی کے بارے میں ہے کہ وہاں پر اعلان نمائندگی ہو رہا ہے۔ تو یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دے ما انزل الیک من ربک، جو نازل کیا گیا تیرے اوپر تیرے پروردگار کی طرف سے۔ اچھا، بلغ، یہاں تک اکتفا نہ ہوا، یہاں تک ختم نہ ہوا۔ اگر یہاں تک بھی ہوتا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچاتے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبر اکرم نے 23 سال کی زندگی میں اتنی مصیبتیں اٹھائیں، اتنی تکلیفیں برداشت کی، اور وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، یہاں پر بھی پہنچاتے۔ آگے خدا فرما رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کوئی اتنا اہم ترین مسئلہ ہے کہ پیغمبر اکرم کو خدا فرما رہا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اتنا اہم کام تو ہے کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا ہے تو گویا کہ ایسا ہے کہ ما بلغت رسالتہ، تو نے رسالت الہیہ کا کوئی کام بھی ابلاغ نہیں کیا، کوئی چیز بھی پہنچائی نہیں ہے۔ عجب ہے، طائف میں پتھر کھائے، اتنی مشکل برداشت کی، اتنی کفار اور مشرکین کے ساتھ جنگیں لڑی، یہاں سے ہجرت مدینہ کی، اور اس کے بعد اتنی مشکلات برداشت کی، اس کے باوجود خدا فرما رہا ہے کہ اگر یہ کام نہیں کیا تو گویا کہ رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ یہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر فقط محبت بتانے کا مسئلہ تھا کہ علی سے دوستی رکھو، تو میرے محترم، دوستی تو پہلے بھی علی سے لوگ رکھتے تھے۔ پہلے جو چیز علی کے ساتھ، علی کے پاس نہیں تھی ظاہراً، اس چیز کا اعلان یہاں پر ہونا تھا۔ یہ تو کوئی معقول بات نہیں ہے نا کہ انسان ایک چند افراد کو لے کر ایک گرم ماحول میں چلا جائے، اور ایک سڑک پر، اور وہاں پر گرم ماحول میں کہے کہ یہ میرا دوست ہے اور آپ بھی اس کے دوست ہیں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ یہاں تو انسان ہنسیں گے کہ یہ بات بتانی تھی تو وہاں بتا دیتے، یہاں پر بتانے کا کیا مقصد تھا؟ یہاں کوئی اہم ترین مسئلہ ہو جو کہ پوری امت اسلامیہ اور امت مسلمہ سے متعلق مسئلہ ہو، اور اہم ترین مسئلہ ہو، تو اس کے بارے میں بتایا جائے۔ تو پیغمبر نے ایک تو یہاں پر زمینہ سازی یہ کی کہ عنقریب میں تم سے اٹھنے والا ہوں، میں تم سے جانے والا ہوں۔ اگر پیغمبر نے یہ فرمایا تو اس کا مطلب یہ جانے والا ہوں، تو جانے کے بعد مجھے کوئی جانشین چاہیے، میرا کوئی جانشین ہونا چاہیے۔ تو یہ بات کنفرم ہے کہ نہ نبی اپنی مرضی سے بنتے ہیں، نہ رسول اپنی مرضی سے بنتے ہیں، اور نہ رسول کے جانشین اپنی مرضی سے بنائے جاتے ہیں، بلکہ اللہ رسول کو بھی بناتا ہے، اللہ نبی کو بھی بناتا ہے، اللہ رسالت بھی دیتا ہے، نبوت بھی دیتا ہے، اور نبی کے جانشین کی تعیین بھی اللہ ہی کے ذمہ ہے۔ نبی کو کوئی حق نہیں ہے کہ اپنا جانشین بنائے، لہذا اسی وجہ سے نبی منتظر رہے، جو ہی حکم آیا، ممبر پلانوں کا بنایا، اللہ کے رسول اس پلانوں کے ممبر پہ چڑھے، پہلے نماز ظہر ادا کی، اور اس کے بعد وہاں پر اعلان کہا اور اعلان کیا۔ اعلان کیا تھا؟ الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے اوپر تمہارے نفوس، جان، مال، عزت، آبرو سے زیادہ تمہارے اوپر حق نہیں رکھتا؟ تو تمام لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ، آپ ہمارے اوپر ہمارے جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، آپ بہت اولویت رکھتے ہیں ہم سے۔ تو اس وقت پیغمبر اکرم نے جب یہ زمینہ سازی کی، اولویت وہاں پر بیان کی، تو اس وقت پیغمبر اکرم نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا آئیں یا علی، میرے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں۔ مولا علی علیہ السلام اس پلانوں کے ممبر پہ کھڑے ہو گئے۔ پیغمبر اکرم نے مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ بلند کیا، یعنی آخری بلندی تک ہاتھ پہنچا۔ پیغمبر اکرم نے اس وقت ارشاد فرمایا اگر میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں، اور میں تمہارا آقا و مولا اور تمہارا حاکم اور سرپرست ہوں، اور ویت بے تصرف میرے لیے ہے، تو پھر میں تمہارے سامنے اعلان کر رہا ہوں۔ مولا کا ہاتھ پکڑا اور بلند کیا، من کنت مولا ہو، وہی مولا جو اولو بالتصرف کے معنی میں تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اسی کا میرا بھائی علی مولا ہے۔
یعنی میں اولا بے تصرف ہوں، میں تمہارا حاکم ہوں، میں تمہارا سرپرست ہوں، تمہارے تمام چیزیں جو ہے وہ میرے کنٹرول میں ہیں، تو اسی طرح من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، یہ علی بھی اس کا مولا ہے۔ یہاں پر پیغمبر اکرم نے مولا علی علیہ السلام کی جانشینی کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو بتایا کہ میرے بعد میرا جانشین علی ہے، اور پھر فقط علی، اور یہ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، بلکہ ایت اللہ العظمیٰ سید احمد خاتمی بیان کر رہے تھے اسی قوم المقدسہ، میں نے خود سنا پیغمبر اکرم نے 40 مرتبہ یعنی تمام لوگوں کی طرف گھوم گھوم کر فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، اور یہ مولا یعنی اولا ہے۔ اور پھر پیغمبر نے فرمایا فقط علی نہیں، علی سے لے کر ان کے 11 بیٹے بھی میرے جانشین ہیں، اور وہ بھی اولا بے تصرف ہیں۔ انشاءاللہ اگلی بات نیکسٹ کلپ میں آپ تمام کی خدمت میں بیان کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔